چاہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قربانی کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے دیکھو 7 کروڑ 70 لاکھ 93 ہزار جانور، کتنے کروڑ روپے پیسے جائیں گے اس میں۔ یہ پیسے ایک سال کے بچا کے اگر غریب مسلمانوں کے گھروں میں ان کے گھر بنا کے دے دیے، ہاسپٹل کھول دیے، اسکول بنا دیے، کالج بنا دیے، تو مسلمانوں کا کتنا فائدہ ہو جاتا۔ ایک سال اگر قربانی چھوڑ کر یہ اگر رفاہی خدمات کر لیے، بالکل بہت اچھا آپ کا مشورہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے، اگر قربانی کے بجائے اس طرح غریبوں کی خدمت کرنا اتنا بڑا عمل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کے زمانے میں آج سے زیادہ غریب موجود تھے۔ آج کوئی غریب ایسا نہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو غریبی کی وجہ سے، آج کوئی غریب ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیا کہ یہ سال قربانی چھوڑ دو، لوگ غریبی سے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، پہننے کپڑے نہیں ہیں، اس کے واسطے قربانی چھوڑ کر غریبوں کی مدد کریں۔ کبھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری بات، قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد اراقۃ الدم، ذبح کرنا مقصد ہے۔ اس کے بعد گوشت کھاتے تقسیم کر دیتے وہ تمہاری مرضی ہے۔ اور عراقہ ہی سے حاصل ہوتا ہے، ذبح سے ہی حاصل ہوتا ہے، صدقے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، جب اتنی ہمدردی غریبوں سے ہے اور ہونا بھی چاہیے تو پھر ہمیں اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کے موقع پر 15 لاکھ خرچہ کرتے وقت غریب یاد نہیں آتا، بیٹے کو لندن اور امریکہ پڑھانے بھجاتے وقت 9 لاکھ روپے خرچہ کرتے وقت یاد نہیں آتا، اپنے بھکاری داماد کو جوڑا جہیز میں 8 لاکھ دیتے وقت قریب یاد نہیں آتا، اپنے دوستوں اور متعلقین کو نکاح اور ولیمے کی دعوت میں 25 ہزار 2,500 3,000 لوگوں کو بلا کر مزے کے کھانے کھلاتے وہ غریب یاد نہیں آتا۔ اور پھر اپنے بھاری موبائل، بھاری گاڑیاں، بنگلوں پہ بنگلے، وینچروں پہ وینچر، فینشن ہالوں پہ فینشن ہال بن کر نسلوں کے لیے پراپرٹیاں چھوڑتے وقت غریب اولاد یاد نہیں آتی۔ تو بتائیے صرف قربانی کے موقع پہ غریب یاد آ رہا ہے تو پھر یہ ہمدردی ہے یا مگرمچھ کے آنسو ہیں؟ اس وقت بھی تو غریب رہتے ہیں، تب اپنے بیٹے کے 15 لاکھ کی خرچے کی شادی بچا کر 2-3 لاکھ میں کر کے باقی 12 لاکھ غریب بچیوں کی شادیاں کرو، تب تو بولتے ہیں اللہ ہم کو دیا ہے، ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ تو ہم بھی یہی کہیں گے اللہ کا حکم ہے کہ جانور ذبح کرو، ہم ذبح کر رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ یہ کون سا مشورہ ہے؟ اس واسطے یہ عقل مندی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک نیا مشورہ پیش کرنا اپنی حماقت اور بے وقوفی کی دلیل ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے قربانی اسلام کا عظیم حکم ہے، اور قربانی سے متعلق ہماری کوتاہیاں اور ہماری ذمہ داریاں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت اور ہر قوم کے لیے
قربانی رکھی ہے۔ کوئی بھی قوم اور کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب نہ کی ہوئی ہو۔ قربانی کی شکلیں مختلف تھیں، لیکن قربانی ہر قوم میں اللہ نے رکھی ہے۔ شکل کیا تھی؟ پچھلے زمانے میں قربانی کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا نہیں ہوتا تھا اور جانور ہی متعین نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نام پر جو قربانی دینا ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے اناج ہو، چاہے سونا چاندی ہو، لے جا کر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے، آسمان سے آگ آئے گی اور اسے جلا کر راکھ کر دے گی تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، مطلب یہ ہے کہ آسمان سے آگ نہیں آئی اور اسے نہیں جلائی، تو مطلب یہ ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جلا کر راکھ کر دینا قربانی شمار کیا جاتا تھا۔ قربانی ذبح کرنے کے بعد جانور کے گوشت کو کھانا شمار نہیں کیا جاتا تھا یا ذبح کرنا شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ تو شکلیں مختلف تھی، لیکن قربانی ہر قوم میں اللہ نے رکھی۔ تو اسے اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی رکھی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ اللہ نے جو جانور انسانوں کو عطا کیے ہیں اس پر اللہ کا نام لے۔ من بہیمۃ الانعام، جو جانور اللہ نے انسانوں کو عطا کیے ہیں کھانے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر قوم اور ہر امت میں اللہ نے قربانی رکھی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے اور اسے حلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ مسلمان کے دل میں اللہ ہوتا ہے، مسلمان کے دماغ میں اللہ ہوتا ہے، مسلمان کے رگ اور روئے میں اللہ ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ تو ہونا چاہیے، لیکن ذبح کرتے وقت زبان سے اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر بولنا ضروری ہے۔ بھول گیا، یاد نہیں رہا تو اس صورت میں معذور سمجھا جائے گا، چھوڑ دی جائے گی۔ لیکن غفلت کی وجہ سے آدمی، جیسے آج کل بہت سے دکانوں پر مرغی ذبح کرنے والے قصائی حضرات اور بڑے جانور کو ذبح کرنے والے بھی عام طور سے نوجوانوں کو کام پر رکھتے ہیں، اور وہ نوجوان گانوں کے شوقین، گالیوں کی عادت، گندی زبان، گاہک کے ساتھ بدتمیزی، اسی گالی اور گانوں میں لگے رہتے ہیں، اور ادھر چاقو مرغی کی گردن پر چلتی رہتی ہے۔ جو چکن سینٹر پر اگر زبان سے بسم اللہ پڑھے بغیر غفلت کی وجہ سے گالیاں دیتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے یا گانے سنتے ہوئے بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کیا جائے گا، وہ مرغی حلال نہیں ہو سکتی۔ بہت سے نوجوان اور بہت سے قصائی حضرات اس معاملے میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، اور خاص طور سے اس وقت جب کبھی انہیں آرڈر ملتا ہے 200 کلو چکن، 300 کلو چکن، تو آپ 500 600 مرغیاں ذبح کرنا ہے، تو اب کہاں سے 600 مرغیوں پر 600 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بولتے ہوئے زبان اور منہ تھک جائے گا۔ اس واسطے 50-60 مرغیوں پر بسم اللہ بولیں گے، باقی مرغیوں کو عطف کر دیں گے۔ عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی شروع میں بول دیا نا، اب سب ویسے ہی سمجھ لو۔ اب بقیہ 200-400 مرغیوں پر بسم اللہ پڑھنا انہیں بوجھ لگتا ہے۔ ہر مرغی کو بسم اللہ پڑھ کے کاٹنا بوجھ ہے، لیکن ہر مرغی کاٹنے کے بعد اس کا چمڑا نکالنا، اس کے ٹکڑے کرنا، اس کے خیمہ کرنا، اور پھر اس کی گندگی نکالنا، اسے پیکنگ کرنا، یہ سب مشکل نہیں ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی 600 مرغیوں میں سے 400 مرغیوں کو تو کاٹ کے پیکنگ کر کے ٹکڑے صاف صفائی کیے، باقی 400 مرغیوں کو ایسے ہی پورے چمڑے کے ساتھ، پروں کے ساتھ، گندگی کے ساتھ ڈال کے بھیج دیے کہ بھئی اب باقی آپ لوگ کر لیجئے۔ ویسا تو نہیں کرتے۔ ہر مرغی کو اچھے ٹکڑے کر کے اچھے پیسز بنانے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ہر مرغی پر بسم اللہ پڑھنے تکلیف ہو جاتی ہے۔
اس واسطے فقہا نے کہیں یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اگر کوئی آدمی 600 نہیں 6000 مرغیاں بھی ذبح کرتا ہو اور کسی ایک مرغی پر بھی بسم اللہ چھوڑ دیتا ہو تو وہ مرغی حلال نہیں ہوگی۔ 600 مرغیوں 6000 مرغیوں میں سے 10 مرغیوں پر ہی چھوڑے نا، اس واسطے 10 مرغیاں بھی حلال ہو جائیں گی۔ جن پر بسم اللہ پڑھا گیا وہی حلال ہوں گی، اور جن پر غفلت کی وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھا گیا وہ مرغیاں حلال نہیں ہوں گی۔ اب ایک آدمی 600,000 مرغیاں دعوت کے لیے آرڈر پورا کرنے کے لیے کہاں بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے گا؟ تو ہم قصائی بھائیوں سے کہتے ہیں جب 600 مرغیوں کا پروفٹ آتا ہے تو ایک آدمی کہاں گن سکتا ہے؟ تو ایک 4 لوگوں کو بلا لو، پھر خود بیٹھ کے پورا پروفٹ کا پیسہ گنتے ہو، تب تھکتے نہیں ہو، انگلیوں میں درد نہیں آتا، انگلی زبان کو لگا کے تھوک لے کے نوٹ گننے تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن 600 مرغیوں کو بسم اللہ پڑھ کے کاٹنے میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ آنے والے گاہک سے بد زبانی بد کلامی لڑ لینا جھگڑ لینا اور اپنے نوکر کو گالیاں دینا، اس میں زبان نہیں تھکتی ہے، بسم اللہ پڑھنے میں زبان تھک جاتی ہے۔ اور اگر ویسے ہی تھکان ہو بھی جاتی ہو تو پھر آرڈر کے موقع پر ایک 4 نئے لڑکوں کو لے لو مزدوری پر، آج ایک دن کے واسطے آ جاؤ، 500 روپے لے لو مزدوری اپنی اور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو۔ اپنے پروفٹ میں سے کچھ خرچ کر کے مسلمانوں کے پیٹ میں جانے والے مال کو حلال بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ذمہ داری سماج پر بھی آتی ہے۔ جو لوگ بڑے نواب گری کے ساتھ بڑے شاہانہ انداز کے ساتھ چکن سینٹر والوں کو آرڈر کر دیے، ادھر مٹن کے لیے آرڈر کر دیے، باقی دیکھنا توجہ کرنا بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے کاٹ رہا ہے، اسلام میں حلال حرام کی تمیز رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، جہاں بیٹھیں چپک کر وہیں سارے آرڈر پہنچ جانا، بس ہم اپنا کچھ بھی ہلانا بھی نہیں، وہیں بیٹھے رہو، سارا گھر پہنچ جائے گا، حلال کا پہنچا حرام کا پہنچا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اس واسطے ایسے سماج میں جہاں دعوتیں دی جاتی ہیں جس میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی اور یہ بات معلوم ہے، پھر بھی ایسی دعوتوں میں شریک ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیسے جانچوں گا، میں کیسے پہچانوں گا کہ بسم اللہ پڑھ کے کاٹا فلاں پڑھ کے کاٹا؟ سارا بازار گھوم کے دیکھ لو کہ 70% لوگ کیسے چل رہے ہیں، تو پھر جب یہاں تمہاری آنکھیں اور عقل گواہی دے رہی کہ جو یہاں پر بسم اللہ کے بغیر چل رہا ہے، تو پھر ابھی بھی عقل نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے سماج میں۔ تو اس واسطے یہ کوشش اور یہ اہمیت دی جانی چاہیے کہ ذبح کرتے وقت چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ چھوٹا جانور ہو، چاہے وہ بڑا جانور ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ سنت تو یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کریں، اور آپ اس کے علاوہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کوئی بھی ایسا ذکر جو اللہ کی بڑائی کو بتاتا ہے وہ بھی اگر پڑھ کر آپ ذبح کر دیتے ہیں تو بھی جانور کو حلال مانا ہے علماء نے، لیکن ایسا نام ہو جس میں اللہ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہو، ایسا نہیں ہونا جس میں اپنی کوئی دعا مانگی جا رہی ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے ذبح کر رہے ہیں، وہ باتھ روم کی دعا ہے، یہ ذبح کرنے کی دعا نہیں ہے۔ تو ایسا نام لے کے جس میں اللہ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہو اس پر ذبح کیا جاتا ہے تو جانور حلال ہوگا۔ دراصل سماج میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ لوگ KFC کے بارے میں تو پوچھیں گے کہ بھئی کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن اپنے مسلمان سماج میں وہ الگ مسئلہ ہے، یعنی اس کے حلال ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ اپنے مسلمان سماج میں بھی جو بدتمیزیاں پائی جاتی ہیں اسے بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے نحر یعنی قربانی کرو۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین میں سے حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے مفسرین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے جو بات فرمائی نماز پڑھو اور نحر یعنی قربانی کرو، اس سے مراد
فعلى هذا يثبت به وجوب صلاة العید والاضحیہ، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اور اسی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ قربانی دینا بھی واجب ہے۔ قرآن کو ہم زیادہ سمجھیں گے یا وہ صحابہ اور تابعین زیادہ سمجھیں گے جنہوں نے نبی کو اور نبی کے صحابہ کو دیکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نماز سے مراد عید کی نماز ہے، اور ونحر سے مراد قربانی کرنا مراد ہے۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 353۔ اب یہاں سے سمجھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، یا جو لوگ ایسے پاگل پنے کی بات کرتے ہیں کہ شریعت اور اسلام میں قربانی ہے ہی نہیں ہے، یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک جانور کی جان لے لینا ہے، حج کے دنوں میں حاجی کے لیے اللہ نے قربانی رکھا ہے کیونکہ وہاں پر پبلک جمع ہوتی ہے، اور 3 دن جنگل میں، مینا کے میدان میں، عرفہ کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں کوئی گھر مکان ہوٹل نہیں ہے، اس واسطے وہاں کاٹ کر حاجیوں کو کھلانے کے لیے یہ عمل ہے، باقی پوری دنیا والوں کے لیے عمل نہیں ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے قرآن کی آیت بھی سمجھ لینا چاہیے، یہ قرآن اور قرآن کی تفسیر معتبر محدثین اور مفسرین کی ہے، اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ہٹے ہوئے دماغ کے رہتے ہیں، نہ ان کو قرآن آتا نہ حدیث آتی ہے۔ جب اس آیت میں اللہ صاف فرماتے ہیں قربانی واجب ہے، اور مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں، تو اب اس سے یاد رکھ لیجئے، قربانی محض سنت بھی نہیں ہے، قربانی محض افضل عمل بھی نہیں ہے، قربانی اسلام کے اندر کوئی گھڑا ہوا عمل بھی نہیں ہے، سنت سے آگے کی چیز ہے، افضل سے آگے کی چیز ہے، واجب درجے کا عمل ہے قربانی۔ اگر نہیں دی جائے گی تو صاحب نصاب جس پر قربانی واجب ہو گئی، اگر وہ قربانی نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا، قربانی نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے ہر صاحب نصاب کو چاہیے کہ وہ قربانی دینے کا اہتمام کرے۔ تیسری آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا، وہیں اللہ نے قربانی کا بھی حکم دیا۔ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جہاں ہر بالغ آدمی نماز پڑھتا ہے، وہیں یہ بات بھی ہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی بھی رہتی ہے، اور جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قربانی بھی اللہ کے لیے دینا ہے۔ نام اور نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے بھاری سے بھاری جانور، بہترین جانور لانے کی اجازت ہے، موٹا تازہ زیادہ گوشت والا خوبصورت جانور خرید کر قربانی دینے کی اجازت ہے۔ کتنا مہنگا جانور خرید سکتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا جانور قربانی دینے کی کوشش کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا بھاری اور قیمتی جانور خرید رہے ہیں جو کروڑوں میں جا رہا ہے، کروڑوں میں جا رہا ہے۔ پچھلے سالوں میں ایک عرب کا رہنے والا بکرا، اس نے 26 کروڑ روپے میں ایک بکرا خریدا، 26 کروڑ میں ایک بکرا خریدا۔ اب آپ بتائیے وہ بکرا ہے کہ نہیں ہے؟ بکرا کسے بولتے ہیں عرف میں؟ اسے بولتے ہیں جسے بیوقوف بنا دیا گیا ہو، بکرا بنا دیا بولتے ہیں، مطلب ہے کہ بیوقوف بنا دیا۔ جس نے 26 کروڑ کا بکرا خریدا، بیچنے والے قصائی نے اسے بکرا بنا دیا۔ اتنا مہنگا جانور بیچنا، جس سے سیدھے سیدھے یہی بات دکھتی ہے کہ دکھاوا ہے۔ آپ اس سے کم جانور بھی اچھا جانور شمار ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی 1 کروڑ کا خریدو گئی تو اچھا جانور ہے، اس سے کم اچھے جانور نہیں ہوتے، ایسا تو نہیں ہے۔ 60-70 ہزار میں بھی اچھا جانور ملتا ہے، 1 لاکھ روپے میں بھی اچھا جانور ملتا ہے، کروڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جانور کا معیار متعین کرنے کے لیے۔
تو ایسا جانور خریدنا جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ میری قربانی اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ جانور کی قربانی محلے والوں کے لیے ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب ایسا بھاری جانور لایا جائے گا، ظاہر سی بات ہے اسے چادر اڑا کر اخلاص کے ساتھ رات کے اندھیرے میں لا کر اپنے گھر کے صحن میں باندھ کر کسی کو بتائے بغیر ذبح تو نہیں کیا جائے گا۔ جب اتنا مہنگا جانور خریدو گے تو لا محالہ اس کے آنے پر آپ بینڈ باجا بھی لائیں گے، آپ فوٹو بھی ڈالیں گے، شہرت بھی چاہیں گے، اور گلی اور محلے میں شور بھی مچائیں گے کہ بھئی اتنا بھاری جانور لایا گیا ہے، اور 4-5 چمچوں کو ساتھ بھی رکھیں گے تاکہ آپ کی تعریف کرتے رہیں اتنا بھاری جانور جناب نے خرید کے لایا ہے۔ تو یہ سب دلیل ہے کہ آپ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں محلے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہیں سے سمجھو میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہونا کیا مطلب؟ قربانی کے ذی الحجہ کے دن جب شروع ہوتے ہیں تو ذی الحجہ کے دن شروع ہونے کے بعد حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو قربانی دینا ہے اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے بال نہ نکالے، ناخن نہ نکالے، اور عید ہونے کے بعد جب اس کا جانور ذبح ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نکالے۔ محدثین اور فقہا نے اس حدیث کے تحت میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ عمل مستحب ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ نکالے۔ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے ایسا نہ کرے۔ 10 دن اپنے بال اپنے ناخن نہ نکالنے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ آپ ان مس ورلڈ اور بالکل سیلیبریٹیز اور ٹی وی اور اسکرین پر آنے والی لڑکیوں کو دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں کہ جنگل کے شیر اور درندے بھی شرماتے ہیں۔ ہمارے پاس نیل کٹر نہیں ہے، اس واسطے ہم ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں۔ جنگل کے درندے بولیں گے، چیل کوے بولیں گے، گھر کی بلی بولے گی کہ ہمارے پاس نیل کٹر نہیں ہے اس واسطے ہم اتنے ناخن نہیں کاٹ پا رہے ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ فیسلٹیز ہوتے ہوئے آپ اتنے بڑے بڑے رکھ رہے ہیں کہ آپ کسی پر جھپٹا مارنا ہے، آپ کو بالخصوص شوہر کو جھپٹا مارنا ہے یا کسی اور کو لوٹنا ہے۔ جب وہ لوگ اپنے شوق اور فیشن کے لیے اتنے مہینے ناخن نہیں نکالتے ہیں، بلکہ اب تو ناخن پر بھی ڈیزائن کرنے لگے ہیں لوگ۔ پہلے تو صرف رنگ پالش تھی، لال کر لیے جاتے، الگ الگ کلر کے کر لیے جاتے، اب تو ناخنوں پر تصویریں بھی چھڑانے لگے ہیں لوگ، اتنے بڑے بڑے ناخن کے جس پر تصویر کی جا سکے۔ ایسے ناخن رکھنا یہ حیوانیت کی دلیل ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانور سے مشابہت لینا چاہتے ہیں، اس کے جیسے ہاتھ پیر بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ لوگ اپنے فیشن اور شوق کی وجہ سے ناخن نہیں نکالتے تو ہم لوگ اگر 10 دن اللہ کے نبی کی حدیث کی وجہ سے رک جائیں 10 دن تو کیا جانے والا ہے۔ تو اس واسطے اس حدیث کے تحت میں محدثین اور فقہا نے اس عمل کو مستحب لکھا ہے۔ اب آگے آئیے، 10 دن تک آپ نے ناخن نہیں نکالے، بال نہیں نکالے، 10ویں دن قربانی دینے کے بعد عام طور سے حاجی وہاں قربانی دینے کے بعد سر کے بال نکالتا ہے، اور یہاں بھی قربانی دینے والا 10ویں دن قربانی ہونے کے بعد اپنے ناخن اور بال نکالتا ہے۔ اس میں کیا سبق اور کیا پیغام دینا ہے؟ پیغام یہ دینا ہے کہ اللہ آپ کے حکم پر، آپ کے نبی کے حکم پر ہم نے 10 دن تک اپنے ناخن اور بال نکالنے سے رکے رہے، اور 10ویں دن قربانی جانور کا گلا کاٹنے کے بعد ہم اپنے ناخن اور بال نکال رہے ہیں۔ اب آپ کے حکم پر یہ ناخن اور بال نکل رہے ہیں، اگر آپ کا حکم ہمارے ہاتھ کٹنے کا ہو، آپ کا حکم ہمارا گلا کٹنے کا ہو، آپ کا حکم ہماری جان دینے کا ہو تو بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی آپ کا حکم ناخن کاٹنے کا آیا تو ہم ناخن کاٹ رہے ہیں، ابھی آپ کا حکم بال کاٹنے کا آیا تو ہم بال کاٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کا حکم جیسے جانور کے گلے پہ چاقو رکھ کر اس کی ذبح کا حکم آیا ہے، ویسے اگر ہماری جان بھی تیرے راستے میں دینے کا حکم آ جائے تو ہم اس کے بھی لیے تیار ہیں۔ تو آگے آیت میں فرمایا گیا وَمَمَاتِي، میرا مرنا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہوگا۔ ہم صرف ناخن اور بال میں اللہ کے حکم کے محتاج نہیں ہیں، ہم زندگی جینے میں بھی اور مرنے میں بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔
حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال تک قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی دیتے رہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے باب الاضاحی سے متعلق۔ آگے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، انسان اتنا پسندیدہ عمل نہیں کرتا جتنا یوم النحر ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ میں کرتا ہے۔ کیا ہے؟ احب الی اللہ من احراق الدم، جانور ذبح کرنا جتنا اللہ کو اس دن پسند ہے اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ کیا ہوگا جانور ذبح کرنے پر؟ انہو لیاتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا جانور بقرونہا واشعارہا واذلافہا، اس کے سینگ بھی ہوں گے، اس کے بال بھی ہوں گے، اس کے کھر اور ناخن بھی ہوں گے، جتنا ذبح کر کے کاٹ کے کھا کے ختم کر دیے، لیکن قربانی ہو جانے کے بعد قیامت کے دن اسی جانور کو زندہ کیا جائے گا۔ جیسا بہترین بالوں والا موٹا تازہ سینگوں والا جانور ذبح کرو گے ویسا ہی اللہ جانور اس کو کل قیامت کے دن دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ کل قیامت کے دن آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور جب وہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس واسطے سنو خوش دلی کے ساتھ خوشی اللہ کے راستے میں جانور کی قربانی دو، بوجھ سمجھ کر نہ دو، بھاری اور تنگ دلی سے نہ دو۔ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، خوشی سے اللہ کے راستے میں جانور قربان دو۔ اور ایسے کیسے نہیں دے سکتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، گردن پہ چاقو چلا دیا، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے حیران اور پریشان ہو گئے اور شیطان بھی تلملا گیا۔ کیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اور کوئی ذبح کرنے والا شرابی کبابی حیوان قسم کا آدمی نہیں ہے، نعوذ باللہ، نبیوں کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جد امجد کہلاتے ہیں۔ سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے نبی کو جو ملت دی گئی ہے ملت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور شریعت دی گئی ہے۔ ویسا جلیل القدر نبی جسے یہودی بھی مانتے ہوں، عیسائی بھی مانتے ہوں، مسلمان بھی مانتے ہوں، اور بنی اسرائیل کے اکثر نبیوں کی تاریخ اسی نبی سے شروع ہوتی ہے، ویسا جلیل القدر نبی جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، وہ کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے حکم پر جانور کی کیا حیثیت ہے، اپنی جان کی کیا حیثیت ہے، اپنی اولاد کی بھی کیا حیثیت ہے، اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو بعض علماء نے سمجھایا۔ محمود غزنوی جو ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، محمود کا جو غلام تھا اس کے غلاموں میں ایک غلام ایاز نام کا بھی تھا۔ ایاز بہت فرما بردار غلام تھا، دوسرے وزیروں کو اس سے حسد ہوتا تھا۔ ایک دن حسد کی وجہ سے لوگ اس کی غیبت چغلیاں بادشاہ کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، بادشاہ کو اس پر اعتماد تھا۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس سے حسد کیوں کر رہے ہیں اور میں ایاز کو کیوں پسند کر رہا ہوں، بہت قیمتی ہیرا کسی ملک سے آیا یا یہیں کا تھا، جسے درباریوں میں ہر درباری دیکھنا بھی اپنے لیے بڑی نصیبی کی بات سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے دربار میں رکھ کر سارے وزیروں سے کہا کہ اسے پھوڑ کر توڑ کر ٹکڑے کر دو۔ ہر وزیر نے سوچا شاید ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اگر توڑ دیں گے پھوڑ دیں گے بادشاہ مار دے گا۔ ہر وزیر یہ کہنے لگا بادشاہ جہاں بنا اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا، میں نہیں کر سکتا۔ ایاز کی جب باری آئی تو اس نے ایک ہی ہتھوڑے میں پورے ہیرے کے ریزے ریزے کر دیا۔ سب وزیر حیران ہو گئے، ایسے کیسے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا؟
اب بادشاہ نے پوچھا ایاس تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اتنا قیمتی ہیرا ضائع ہو جائے گا؟ تو ایاس نے کیا جواب دیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بادشاہ جہاں پناہ ایک طرف ہیرے کی قیمتی ہے، ہیرا اپنی جگہ بہت بڑا قیمتی ہے، دوسری طرف آپ کا آرڈر، آپ کا حکم ہیرے سے بھی زیادہ بڑا قیمتی ہے۔ ہیرا ٹوٹ جائے دوبارہ آ سکتا ہے، آپ کا حکم ٹوٹ جائے اور آپ ناراض ہو جائیں تو پھر اس کی رضامندی بہت مشکل ہے۔ ایک انسان کو انسان کی رضامندی کی خاطر بھاری سے بھاری بادشاہ کا ہیرا توڑنا بھی آسان ہے، اللہ کی رضامندی کے خاطر اس کا دیا ہوا جانور ذبح کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہاں ایاس کے ہیرا توڑنے پر سارے وزیر حیران ہو گئے تھے، کیسے ہیرا توڑ دیا؟ آج بھی جہاں مسلمان جانور کی قربانی کرتا ہے تو بہت سے غیر مسلم بھائی بھی حیران ہو جاتے ہیں، ایسے کیسے جانور ذبح کر دیتے ہیں، ایسے کیسے کر دیتے ہیں؟ جب آپ شادیوں میں ٹکا کر کھاتے ہیں تب ذبح نہیں ہوتا ہے، چکن 65 کھاتے ہیں تب مرغیاں ذبح نہیں ہوتی ہے، مچھلی کھاتے ہیں تب ذبح نہیں ہوتی ہے، جھینگا کھاتے ہیں تب وہ جانور نہیں مرتا ہے۔ تو اپنی شادیوں میں کھاؤ، اپنے فنکشنوں میں کھاؤ، اپنے لیڈروں کو بلا کے پارٹیاں کرو، ادھر ایک شراب کا پیاگ مارو اور پھر ادھر سے چکن کے ٹکڑے اٹھا کے مزے سے کھاتے رہو، تب آپ کو نہیں دکھتا کہ بھئی ایک مرغی ذبح ہوئی ہے، بیچاری پر رحم نہیں کیا گیا۔ نشے میں کچھ بھی کر سکتے ہو اور یہاں مسلمان عبادت کے لیے کچھ کرے تو پھر تو حیرانی ہوتی ہے۔ تب محمود نے کہا سنو، اسے زیادہ لاڑ دینے کی وجہ یہی ہے، اس کو اپنا دوست اور ولی بنانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ میرا اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، یہ نہیں سوچتا کہ بھئی میں جانور ذبح کر رہا ہوں، ہیرا توڑ دے رہا ہوں۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ کے حکم پر قربانی کے ایام میں صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے جانور ذبح کرتا ہے، اسے جانور کاٹنے کی وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہوتے، اللہ کو اس پر پیار آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بیان فرمایا قربانی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم والد ابراہیم کی سنت ہے، تو صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا، یا رسول اللہ پھر ہمیں قربانی دینے پر کیا ملے گا، ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ دیکھیے صحابہ کو نیکیاں کمانے کا شوق تو تھا لیکن صحابہ مطلب پرست نہیں تھے۔ یہ سوال جو کیا ہے ہم کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، صحابہ کو یہ بول دیے بس قربانی کرنا ہے تو وہ کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، یہ سب صحابہ غرض پرست نہیں تھے۔ ہم چونکہ مطلب پرست ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو اپنے ثواب کی خاطر، کندھا بھی دیتے ہیں تو اپنی نیکیوں کی خاطر، ورنہ کون کس کا ہے اس زمانے میں؟ جنازہ بھی لوگ اپنے ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، میت کی ہمدردی میں نہیں پڑھتے ہیں۔ ویسی قوم کو بتانا تھا کہ قربانی ذبح کرنے پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ قربانی کے جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں، اپنے سر کے بال کبھی نہیں گن لے سکے، قربانی کے پورے جانور کے بال کہاں سے گن لیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی دیتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد ساعة ولم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جسے اللہ نے طاقت دی، قربانی کرنے کی حیثیت دی، اس کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا، ادھر بھٹکنا بھی نہیں۔ اور سمجھو عید کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ سنت یہ ہے کہ شہر سے باہر عیدگاہ میں جا کر پڑھا جائے۔ شہر بڑے ہو گئے، عیدگاہ یہاں سے باہر نکلیں گے تو 60-70 کلومیٹر شہر سے باہر پڑے گا۔ اب جو عیدگاہ ہیں وہ بھی شہر کے بیچ میں آ گئے ہیں، تو اس واسطے بعض کے علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت متواترہ پابندی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید کی نمازیں جو پڑھی ہیں وہ مدینہ کی مسجد نبوی، جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے پر، ویسی عظیم مسجد چھوڑ کر اللہ کے نبی شہر کے باہر جا کر عید کی نماز ادا کی ہے۔ اصل سنت تو وہی ہے کہ عید کی نماز باہر جا کر ادا کی جائے۔ تو جب پورا مدینہ کے پورے صحابہ، اور آپ بتائیے مدینہ کے آس پاس جو گاؤں دیہات ہوں گے، گاؤں دیہات میں جب جمعہ فرض نہیں ہوتا تو عید کی نماز بھی فرض نہیں ہوتی،
تو وہ لوگ بھی اپنے گاؤں دیہات سے نکل کر مدینے میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ویسے موقع پر عیدگاہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہوں جو آدمی تم میں سے قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، تو ان صحابہ پر کیا گزرتا ہوگا کہ نبی اپنے پیچھے اور اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ قربانی من وجد ساعتن، اگر تھوڑا بھی عربی گرامر سے واقفیت ہے، یہاں جھاڑو مار رہے تھے، سعودیہ کویت جا کے ڈرائیونگ سیکھ کے کر کے آ گئے، یہاں کچھ بھی کام کے لائق نہیں تھے، وہاں جا کے واش روم دھو لے کے آ گئے، یہاں کچھ بھی کام کے لائق کے نہیں تھے، وہاں جا کر کچھ ریال اور دینار کمانے کا موقع مل گیا، اب آ کر یہ بولنا کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کافی ہو جائے گا، ایسے بکرے کی باتیں کرتے رہنا۔ اور جب کہ اللہ کے نبی یہاں حدیث میں فرماتے ہیں من وجد ساعتن، جس کو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے وہ قربانی نہیں کرے گا تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو آپ بتائیے، ایک طرف تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے، کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون، نبی کے زمانے میں ایک آدمی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربانی کر دیا کرتا تھا۔ نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ ایک حدیث دکھا دیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہو پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے، ہر صاحب نصاب کو قربانی دینا واجب نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ ادھر حدیث بتا رہی ہے من وجد ساعتن ولم یضحی، طاقت ہے قربانی دینے کی پھر بھی نہیں کیا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور پھر کیا کسی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے علاوہ کسی اور صحابی کی حدیث ہے جس پہ یہ بات لکھی ہو کہ نبی کے زمانے میں ہر گھر کے صاحب نصاب آدمی پر قربانی واجب رہتی تھی، پھر بھی وہ اپنی واجب قربانی ادا کیے بغیر سارے گھر کی طرف سے ایک آدمی قربانی دے دیتا تھا؟ ایسی کوئی حدیث آئی ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک طرف حدیث کے اصولوں میں سے ہے، ایک طرف نبی کا فرمان ہے اور دوسری طرف ایک نبی کا عمل ہے۔ عمل نبی اور فرمان نبی دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو محدثین فرماتے ہیں نبی کے عمل کو چھوڑ دیں گے، نبی کے فرمان پر ہم عمل کریں گے، اس واسطے کہ نبی کا عمل بہت سے وجوہات سے ہو سکتا ہے، یا تو نبی کا عمل بھی نہیں، صحابی کا عمل، کان الرجل فی عہد النبی کان النبی فی عہد النبی، ایسا نہیں فرمایا، ایک نبی ایک صحابی کا عمل ہے، دوسری طرف نبی کا فرمان ہے، اور محدثین کا اصول ہے کہ فرمان نبی پر عمل کیا جائے گا، عمل نبی کی توجیہ کی جائے گی۔ تو اور آپ بتائیے جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو ایک حدیث پر عمل کرنا، دوسرے حدیث کو چھوڑ دینا، یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ طریقہ صحیح ہوگا کہ دونوں حدیثوں پر عمل کی کوشش کی جائے، یہ حدیث بھی عمل میں آ جائے وہ حدیث بھی عمل میں آ جائے؟ کیا طریقہ بہتر ہونا چاہیے؟ محدثین فرماتے ہیں ترجیح کا طریقہ نہیں، تطبیق کا طریقہ بہتر ہوگا، اور تطبیق ایسے دی جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث وہ نفل قربانی کے بارے میں ہے، اور من وجد ساعتن والی حدیث یہ واجب قربانی کے بارے میں ہے، اور جس پر واجب ہے قربانی اسے دینا پڑے گا، اور نفل ہے واجب نہیں ہے، اپنی طرف سے دے لو، اپنے گھر والوں کی طرف سے دے لو، پورے محلے کی طرف سے دے لو، بلکہ پوری امت کی طرف سے بھی ایک بکرا ذبح ہو سکتا ہے اگر وہ نفل قربانی ہو۔ نفل کی بات نہیں ہو رہی ہے، واجب کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ویسی بات اگر کہی جائے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو بڑے بڑے فربا مینڈھے لا کر اللہ کے نبی نے ذبح فرمایا، اور ایک بکرا ذبح کرتے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم تقبل ہذہ عن من لم یضحی من امتی، اے اللہ یہ قبول فرما لے ان سب کی طرف سے جو میری امت میں سے قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جو میری امت میں سے قربانی نہیں دیتے یا قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ایک بکرا کس کی طرف سے ذبح فرمایا آپ نے؟ پوری امت کی طرف سے ذبح فرمایا، تو پھر ایک بکرا ایک گھر کی طرف سے نہیں، ایک بکرا پوری امت کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو پھر حرم کے امام صاحب سے یا مسجد نبوی کے امام صاحب کو ایک میسیج لکھا جائے کہ آپ چونکہ مکہ اور مدینہ
یہ کیپٹل شمار ہوتے ہیں اسلام کے، وہاں سے اسلام پھیلا ہے، آپ وہاں پر ایک بکرا ذبح کر دیجئے، پوری امت کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہاں گلیوں میں، سڑکوں پہ، گاڑیوں میں لا رہے ہیں، ہندو پکڑ رہے ہیں، چھین رہے ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں، یہ سب قصہ ختم، ایک بکرا مکے میں ذبح ہو گیا پوری امت کی طرف سے، ٹھیک ہے، پھر کافی ہو جائے گا سب کی طرف سے۔ کیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یا سعودیہ میں اگر ایک بکرا سارے گھر کی طرف سے ذبح ہو جانے کا عمل وہاں پر پایا جاتا ہے تو وہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، اور ہندوستان میں حنفی مسلک غالب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے قربان کیا جائے، تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر صاحب نصاب قربانی دے، اور کوئی شخص سعودیہ کے حنبلی مسلک کو لا کر انڈیا کے حنفی مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ ایک دھندا ہے، ہر گھر میں ایک قربانی، ایک الگ الگ قربانیاں کر کے کمائی کرنا چاہ رہے ہیں، کون کما رہا ہے؟ کون سے مسجد کا امام کما رہا ہے؟ اصل تو جناب سستی اتنی آ گئی ہے، رمضان میں بھی چھیڑنے کی عادت، بقرعید میں بھی چھیڑنے کی عادت، 20 رکعت پڑھو بولے تو نہیں 8 پر ہی آئیں گے، ہر ایک قربانی دو بولے تو یہ سب پورے گھر کی طرف سے ایک دیں گے۔ اس طرح کے ہر عید کے موقع پر ایسی باتیں ہونا جو مسلک میں راجع اور مفتہ بھی قول کے خلاف ہو، تو پھر اب بتایا کیا جائے گا؟ پھر سہولت تو اسی میں ہے لوگوں کو، سہولت تو لوگوں کو اسی میں ہے نا کہ بھئی اگر کسی کے گھر میں 8 آدمی ہیں اور 8 کے 8 صاحب نصاب ہیں تو 8 بکرے ذبح کرو، یا بڑا جانور ذبح کر کے ایکسٹرا اور ایک حصہ لو۔ اتنا کہاں سے کریں گے؟ ایک بکرا پورے کی طرف سے کر دو۔ اچھا تھوڑا یہ حدیث صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہوں گے۔ سب کو معلوم ہے کہ بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب مان لیجئے پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کافی ہو جائے گا، اور اس گھر میں فیملی ممبرز، میاں بیوی، 4-6 بچے، ماں باپ اور شادی نہیں ہوئی سو بہنیں اور بھائیاں، یہ سب ملا کر 10 آدمی ہیں۔ ان 10 آدمیوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہو گیا، یہ مسئلہ اگر مان لیا جائے۔ اب ادھر بڑے جانور میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 آدمی شریک ہوں گے، اس سے زیادہ شریک نہیں ہوں گے، تو اب ایک بڑے جانور میں 7 آدمی مل کر قربانی دے رہے ہیں، اور ادھر 10 آدمی مل کر ایک بکرے میں شریک ہو رہے ہیں، تو پھر بڑا جانور بیل یا گائے ہوا یا بڑا جانور بکرا ہوا؟ کون بڑا جانور ہوا؟ پھر 7 آدمی جس میں شریک ہوئے وہ بڑا ہوا، 10 آدمی جس میں شریک ہوئے وہ بڑا ہوا، تو پھر بڑا جانور تو بیل اور گائے نہیں ہوا، بڑا جانور تو بکرا ہو گیا، تو پھر بکرے کو بڑا جانور کہنا چاہیے اور گائے اور بیل کو چھوٹا جانور کہنا چاہیے، چونکہ اس میں 7 ہی شریک ہو سکتے ہیں، اس میں تو 15 بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر جیسے پڑوس ملک میں بعض کے بچے 16 بچے بھی رہتے پڑوس ملکوں میں، اب وہ 16 بچے اس کی میاں بیوی اور فیملی ملا کر سب 20 ہو جائیں گے، 20 آدمی کی طرف سے ایک بکرا، 7 آدمی کی طرف سے بڑا جانور، تو پھر بڑا جانور رہا کون سا؟ پھر شریعت نے جو معیار اور مقدار متعین کی ہے وہ ختم ہی ہو جائے گا۔ تو اب حدیث میں معلوم ہو گیا من وجد ساعتن، جسے طاقت ہے اسے چاہیے کہ قربانی دے، اگر نہیں دے گا تو پھر وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ اکثر فقہا اور علماء نے چاندی کو نصاب بنایا ہے کہ جس کے پاس سونا ہے 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام قربانی واجب، 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے قربانی واجب، یا 61 تولہ 62 تولے کے حساب سے پیسے ہیں، یعنی موجودہ لحاظ سے 45 سے 50 ہزار روپے اگر کسی کے پاس ہیں قربانی واجب۔ کیش نہیں ہے لیکن پراپرٹی ہے، مکان ہے، اگر گھر میں ایکسٹرا ایسا سامان ہے جو یوز میں نہیں آ رہا ہے، وہ پورے سامان کی قیمت اگر چاندی کے نصاب 50 ہزار کے آس پاس کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ 2 تولے 3 تولے 1 تولہ سونا ہے عورت کے پاس اور اس کے ساتھ اگر چاندی کچھ بھی ہے تو پھر اس عورت پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ 1 تولے پر بھی قربانی واجب ہو گئی تو ہم یہ بولتے ہیں تولے کے ساتھ چاندی کے کو رکھے،
चांदी की क्या हैसियत है, चांदी निकाल दो 8.5 तोले सोना रख लो तब भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। 5 तोले गले में डाल लो, 3 तोले पैरों में डाल लो, चांदी के चैन पहनने के बजाय सोने के चैन पहनो, तब भी शरीयत कुर्बानी वाजिब नहीं करती है। लेकिन अगर सोने के साथ चांदी अगर आ जाती है तो अब शरीयत का ये हुक्म है कि कुर्बानी वाजिब होगी। कोई ऐसा मजबूर घराना है कि भाई बहुत मजबूरी है, नहीं दे सकते, पर्सनल मसला पर्सनल मुफ्ती साहब से पूछ लेना। मजमे में पर्सनल मसाइल बताए नहीं जाते। वैसी मजबूरी में क्या हुक्म हो सकता है, वो तो पेशेंट को डॉक्टर देख के ही बताएगा कि मजबूर है कि नहीं है, वरना तो दीन के कामों में हर शख्स अपने आप को मजबूरी समझता है। पैसे के मामले में हर आदमी अपने को गरीब ही समझता है। बड़े से बड़े लग्जरी में घूमने वाले भी अपने को गरीबी बोलते हैं, चूँकि मसला दीन और शरीयत का है। और जब मसला अपनी बेटियों का, अपने दामादों का जब मसला होता है, मज़े की बिरयानियाँ, मज़े की मंदी और मज़े के होटल सब घूमते हुए भी तब कोई गरीबी नहीं दिखाई देती। इस वास्ते जिस पर भी निसाब के बक़दर माल है वो कुर्बानी देना वाजिब है। कुर्बानी अल्लाह ने शरीयत में जो वाजिब की है उसकी हिकमतों में से एक हिकमत उलमा ने लिखी है। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी, हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी, उन आशिकाने अल्लाह, आशिकाने रसूल, उन अल्लाह के आशिकों की सुन्नत को और उनकी अदाओं को याद रखना, हर साल उनकी कुर्बानियों की याद ताज़ा करते रहना, इसके लिए अल्लाह ने कुर्बानी रखी है। एक हिकमत ये है। दूसरी हिकमत ये है, इबादत मालिया की 2 किस्में हैं, माल खर्च करने की 2 किस्में हैं। एक किस्म पैसा देना, अनाज देना, दूसरी किस्म जानवर के ज़रिए से इबादत करना। माल की 2 किस्में हैं इबादत के लिहाज से। रमज़ान में हमने माली इबादत की एक किस्म पर अमल किया। कैसे? ज़कात दिया, गेहूं का निसाब देखकर सदक़े फ़ितर दिया, तो माली इबादत की एक जहत पर अमल हुआ। माली इबादत की दूसरी जहत जानवरों के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना, वो ईद उल अज़हा में अल्लाह ने रखा है कि जानवर को क़ुर्बान करके इस इबादत के ज़रिए से भी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाए। तीसरी हिकमत, खुशी के मौके पर इंसान की आदत है मज़ेदार खाना खाने की। मज़ेदार खाना बोले तो चटनी खाना नहीं होता, मज़ेदार बोले तो बिरयानी मंदी शुमार होता, जिसमें गोश्त ज़्यादा रहना। और ख़ुशी का दिन ईद का दिन है, ईद खुशी का दिन है और ख़ुशी में मज़ेदार खाना खाना इंसान चाहता है, तो अल्लाह ने रखा ईद के दिन कुर्बानी करो और कुर्बानी का गोश्त लाकर पका के मज़े का खाओ, और कुर्बानी के गोश्त में से 3 हिस्से करके एक गरीबों को पहुँचाओ, एक रिश्तेदारों को पहुँचाओ, और सब गोश्त खा के खुशी का दिन मज़ा करो। इस वास्ते अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म रखा है ताकि लोगों की मसलियतों को भी सामने रखा जाए। और कुर्बानी देने की, वाजिब करने की एक हिकमत ये भी है, अल्लाह अपनी कुदरत का मुज़ाहरा करना चाहते हैं। क्या कुदरत? अल्लाह की कुदरत ये है, हर साल पूरी दुनिया में 55-56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सब जगह पर कुर्बानी होती है। ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, फिर भी यहाँ पर कुर्बानी होती है। सिर्फ हिंदुस्तान में हर साल 50 लाख जानवर कुर्बानी के 3 दिनों में कटते हैं। बस 50 लाख जानवर सिर्फ कुर्बानी के 3 दिन में कटते हैं। और पूरी दुनिया में जो जानवर काटे जाते हैं कुर्बानी के दिनों में 7,70,93,000 7,70,93,000 जानवरों की कुर्बानी होती है सिर्फ बकरीद के 3 दिनों में। और सालों से ये सुन्नत चली आ रही है, उसके बावजूद भी किसी साल मार्केट में बकरे नहीं मिल रहे, मार्केट में बड़े जानवर नहीं मिल रहे, शॉर्टेज हो गया, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। तो अल्लाह अपनी कुदरत बताना चाहते हैं। हर साल करोड़ों जानवर कुर्बान करने के बाद अगले साल उसकी कुदरत का तमाशा ये है, फिर उतने करोड़ों जानवर अल्लाह ताला पैदा करके मार्केट में ला देते हैं। पता ही नहीं चलता कि इतने हज़ारों करोड़ों कुर्बान करते जाएंगे तो एक 4-5 साल के अंदर पूरे जानवर ख़त्म हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, जबकि पैदावार के लिहाज से बिल्ली के बच्चे ज़्यादा, कुत्ते के बच्चे ज़्यादा, खिंजीर के बच्चे ज़्यादा, उनको ज़िबा भी नहीं किया जाता, फिर भी मार्केट में उनका शॉर्टेज है। और इनके पैदा होने वाले बच्चे कम हैं, ज़िबा भी किया जाता है, फिर भी मार्केट में शॉर्टेज।
نہیں ہے، ملتے ہیں۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری قدرت ہے، جس کو حلال کیا اس میں برکت دوں گا اور جس کو حرام کیا اس میں برکت نہیں رکھوں گا۔ اس سے یہ بھی سبق ملا، اپنی محنت کی کمائی اگر حلال رکھو گے، جانوروں میں جیسی برکت ہے ویسی زندگی میں برکت ہوگی۔ اپنی انکم اگر حرام کی رکھو گے تو جیسے کتے اور بلی میں اللہ نے بے برکتی رکھی ہے ویسی بے برکتی تمہاری کمائی اور زندگی میں آ جائے گی۔ اس واسطے اپنی کمائی کو حلال رکھو تو برکت والی ہوگی۔ تو قربانی واجب کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قربانی کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے دیکھو 7 کروڑ 70 لاکھ 93,000 جانور، کتنے کروڑ روپے پیسے جائیں گے اس میں۔ یہ پیسے 1 سال کے بچا کے اگر غریب مسلمانوں کے گھروں میں ان کے گھر بنا کے دے دیے، ہاسپٹل کھول دیے، اسکول بنا دیے، کالج بنا دیے تو مسلمانوں کا کتنا فائدہ ہو جاتا۔ 1 سال اگر قربانی چھوڑ کر یہ اگر رفاہی خدمات کر لیے، بالکل بہت اچھا آپ کا مشورہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے، اگر قربانی کے بجائے اس طرح غریبوں کی خدمت کرنا اتنا بڑا اہم ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کے زمانے میں آج سے زیادہ غریب موجود تھے۔ آج کوئی غریب ایسا نہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو غریبی کی وجہ سے۔ آج کوئی غریب ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیا کہ یہ سال قربانی چھوڑ دو، لوگ غریبی سے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، پہننے کپڑے نہیں ہیں، اس کے واسطے قربانی چھوڑ کر غریبوں کی مدد کریں گے۔ کبھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری بات، قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد اراقۃ الدم، ذبح کرنا مقصد ہے۔ اس کے بعد گوشت کھاتے تقسیم کر دیتے وہ تمہاری مرضی ہے۔ اور عراقہ ہی سے حاصل ہوتا ہے، ذبح سے ہی حاصل ہوتا ہے، صدقے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، جب اتنی ہمدردی غریبوں سے ہے اور ہونا بھی چاہیے تو پھر ہمیں اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کے موقع پر 15 لاکھ خرچہ کرتے وقت غریب یاد نہیں آتا، بیٹے کو لندن اور امریکہ پڑھانے بھیجاتے وقت 9 لاکھ روپے خرچہ کرتے وقت یاد نہیں آتا، اپنے بھکاری داماد کو جوڑا جہیز میں 8 لاکھ دیتے وقت قریب یاد نہیں آتا، اپنے دوستوں اور متعلقین کو نکاح اور ولیمے کی دعوت میں 25 ہزار 2,500 3,000 لوگوں کو بلا کر مزے کے کھانے کھلاتے وہ غریب یاد نہیں آتا۔ اور پھر اپنے بھاری موبائل، بھاری گاڑیاں، بنگلوں پہ بنگلے، وینچروں پہ وینچر، فینشن ہالوں پہ فینشن ہال بن کر نسلوں کے لیے پراپرٹیاں چھوڑتے وقت غریب اولاد یاد نہیں آتی۔ تو بتائیے صرف قربانی کے موقع پہ غریب یاد آ رہا ہے تو پھر یہ ہمدردی ہے یا مگرمچھ کے آنسو ہیں؟ اس وقت بھی تو غریب رہتے ہیں، تب اپنے بیٹے کے 15 لاکھ کی خرچے کی شادی بچا کر 2-3 لاکھ میں کر کے باقی 12 لاکھ غریب بچیوں کی شادیاں کرو، تب تو بولتے ہیں اللہ ہم کو دیا ہے، ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ تو ہم بھی یہی کہیں گے اللہ کا حکم ہے کہ جانور ذبح کرو، ہم ذبح کر رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ یہ کون سا مشورہ ہے؟ اس واسطے یہ عقل مندی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک نیا مشورہ پیش کرنا اپنی حماقت اور بے وقوفی کی دلیل ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم غریبوں کی مدد کیسے کرنا ہے، اور قربانی خود غریبوں کی مدد ہے۔ کیسے؟ جانور پالنے والے کوئی لیڈر، کوئی ڈاکٹر، کوئی لائر، کوئی انجینئر ایسے لوگ ہوتے ہیں یا غریب لوگ ہوتے ہیں پالنے والے، جب اس کا جانور بکے گا پیسے آئیں گے، اس کی بیٹی کی شادی ہوگی، اس کا گھر بنے گا۔ جانور کے رسی بیچنے والے، جانور کی چاقو بیچنے والے، جانور کا گھاس اور چارہ بیچنے والے اور جانور کو ذبح کرنے کے لیے کھال وغیرہ نکالنے والے، یہ سب غریبی ہوتے ہیں۔ اور یہ چمڑا لے جا کر مدرسوں میں یا کسی غریبوں کو دے کر، بیت المال کو دے کر، وہاں سے بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ جب وہ چمڑا کمپنیوں میں جا کر لیدر کی جرکن، لیدر کے جوتے بن کے آنے کے بعد پہننے والا مالدار ہوتا ہے، اس سے پہلے سب غریبی ہوتے ہیں، ورنہ لیدر پہننے والا کوئی غریب آدمی تو نہیں ہوتا ہے عام طور سے۔ تو اس میں فائدہ غریبوں کا بھی ہے، اس میں فائدہ مالداروں کا بھی ہے۔ 30% انکم انڈیا کی لیدر کے کاروبار سے ہے۔
اگر قربانی ذبح کرنا چھوڑ دیں تو یہ جتنے لیدر کے جوتے، لیدر کے بیلٹ، لیدر کی جرکن سب پہن رہے ہیں، یہ چپکلی کے چمڑے سے پہن رہے ہیں یا بلی کے چمڑے سے پہن رہے ہیں؟ کن کے چمڑے کا ہے یہ سب؟ اس وقت بھی یاد آنا چاہیے کہ بیچارہ مظلوم جانور ذبح ہو گیا، جس سے آج میں بیل کے جیسا پیٹ ٹائٹ کر رہا ہوں بیلٹ پہن کر، یہ بیل کے چمڑے کا ہی ہے۔ قربانی کا جانور کا ذبح ہونا کوئی ظلم اور بے وقوفی کی بات نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں قربانی کے جانور سے متعلق، ہر سال الگ الگ آدمی کی طرف سے قربانی، یہ سال میں والد کی طرف سے کرا، اگلے سال والدہ کی طرف سے، اگلے سال بھائی کی طرف سے، ہر سال اپنے اوپر کی قربانی نہیں کرتے، الگ الگ کرتے ہیں۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ قربانی حج کی طرح ہے، ایک سال باپ حج کو جا کے آئے، ایک سال ماں حج کو جا کے آئی، ایک سال بھائی حج کو جا کے آیا۔ قربانی حج کی طرح نہیں ہے، قربانی روزے اور زکوٰۃ کی طرح ہے۔ ہر سال روزے رکھتے، ہر سال زکوٰۃ دیتے نصاب والے، ایسے ہی ہر سال قربانی دینا واجب ہے۔ الگ الگ گھوم کر چکری کی طرح اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، اس کی طرف سے دینے سے قربانی کا واجب حق ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا، عورت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ، لڑکی بالغ ہو گئی، شادی نہیں ہوئی، لیکن اس کے پاس بھی نصاب کے بقدر سونا آ گیا، اس لڑکی پر بھی قربانی واجب ہے، لیکن شادی جب تک نہیں ہوتی قربانی نہیں دی جاتی ہے۔ یہ بھی غلط عمل ہے۔ قربانی دینے کے لیے شادی ہونا ضروری نہیں ہے، قربانی دینے کے لیے نصاب ہونا ضروری ہے، نصاب آ گیا تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ تیسری چیز، جوائنٹ فیملی میں 4 بچے ہیں، کما کے لا کے ماں کے ہاتھ باپ کے ہاتھ پیسہ دے رہے ہیں، اب کون قربانی کرنا اس میں؟ جوائنٹ فیملی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ماں باپ کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے اگر وہ بچوں میں تقسیم کیا جائے، ہر بچے کو 50-50 ہزار آ جاتے ہیں تو سارے بچوں پہ قربانی واجب ہے۔ اگر نہیں آتے ہیں، وہ پیسہ ماں باپ کی ملکیت شمار ہوتا ہے تو اب ماں باپ پر قربانی واجب ہے، ان کمانے والے بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جوائنٹ فیملی والے خاص طور سے الگ سے بھی مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی واجب قربانی دینے کے بجائے مرحومین کی قربانی، مرحوم والد مرحومہ والدہ کی طرف سے قربانی دیتے ہیں اور اپنی واجب قربانی نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھو، مرحومین کی طرف سے قربانی دینا نفل ہے، اپنی قربانی دینا واجب ہے، اور نفل کبھی واجب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ستر چھپانا واجب اور فرض ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی ستر چھپانا چھوڑ کر چڈی پیجامہ پہنے بغیر اگر وہ پگڑی باندھ رہا ہے، اس کی سنت تو زندہ ہے لیکن فرض ختم ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو شوق ہوا پگڑی باندھنے کا، لنگی کاڑ کر پگڑی باندھ لیا، فرض چٹ ہو گیا، سنت گھٹ ہو گیا۔ تو مرحومین کی طرف سے دینا یہ نفل عمل ہے، اس سے اپنا واجب ادا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دے گا تو بھی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، پہلی اپنی واجب دو، پھر اگر اللہ حیثیت دیا ہے تو پھر مرحومین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے دو۔ اور ایسے ہی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، واجب ہے قربانی، پیسہ کیش نہیں ہے تو آپ کچھ سامان بیچو، سامان بیچ کر قربانی دو۔ اگر نہیں ہو سکتا، قرضہ واپس لوٹانے کی طاقت ہے تو قرضہ لے کر قربانی دو، لیکن قربانی معاف نہیں ہوگی۔ بعض لوگ جن پر قربانی واجب نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوئی، پھر بھی کیا کرتے ہیں، حیثیت نہیں ہے، سب دے رہے ہیں میں بھی دینا، اس واسطے قرضہ لے کر قربانی دیتے ہیں۔ پہلے سے جس کے قرضے اٹکے ہوئے ہیں ان کو واپس کرنے کا شوق نہیں ہے، قرضے لے کے قربانی دینے کا شوق ہے۔ ایسی تعلیم شریعت کی نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ظلم حرام اور ناجائز ہے۔ پہلے سے جن کے اٹکا کے رکھے ہو پہلے وہ قرضے واپس کرو، بعد میں یہ عبادت کے شوق دکھاتے۔ اور ایسے ہی بعض لوگ قربانی کے جانور کو جب محلے میں لاتے ہیں تو بہت نمائش کرتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالتے، ناچتے، ڈیجا لگاتے اور پھر گلی میں باندھ دیتے، اس کے ساتھ چارہ کھلانے میں شوق سے، بعض تو منہ کو منہ لگا کے سیلفی لیتے۔ وہ قربانی کا جانور ہے، داماد اور بہن بھی نہیں ہے۔ شادی میں جیسے داماد کے ساتھ سیلفی لیتے، بہن بھی کے ساتھ سیلفی لیتے، بیل ہے وہ، داماد نہیں ہے۔ جیسے اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پھول کا ہار ڈال رہے، ناچ رہے، گانے کر رہے، فلاں کر رہے۔ تھوڑا تو بھی حساب رہنا چاہیے، کون آ رہا ہے محلے میں، قربانی کا جانور آ رہا ہے، محلے کا داماد نہیں آ رہا ہے۔ یہ نمائش والی حرکتیں شرعاً ناجائز اور حرام ہیں۔ بعض تو ایسے بھی ہیں، جانور ذبح کرتے وقت، عین کاٹتے وقت بولتے فوٹو لو میرا، بولتے جانور ذبح کرتے وقت خون نکل رہا ہے، جانور کو کاٹ رہے ہیں، فوٹو لے کر فیس بک پہ ڈالتے۔ فیس بک پہ جو بیٹھے ہیں وہ سالے اور سسرے بیٹھے ہیں، کون ہے فیس بک پہ؟ اسلام مسلمان دشمن لوگ بھی ہیں۔ جب وہ دیکھتے کہ بھئی ایسے ذبح کیا جا رہا ہے، ایسے ہم کو چھیڑنے کے لیے فیس بک پہ ڈالا جا رہا ہے، تو پھر کیا نفرت نہیں بھڑکے گی؟ ایسی تعلیم شریعت کی ہے کہ جانور کو کاٹتے وقت اسے فیس بک پہ ڈالا جائے۔
اور بعض لوگ جانور کی وجہ سے سستی قربانی کی کوشش کرتے ہیں. یہاں 3,000 3,500 4,000 چل رہا حصہ. اڑیسہ، بہار، بنگال ادھر 1,500 روپے حصہ ہے. اس واسطے یہاں سے ادھر بھیج دو. وہاں قربانی کرنے والا یقین سے کرتا نہیں کرتا، ڈبا کے کھا لیتا، کچھ بھی رہن دو، دے دیے تو سمجھتے ہم قربانی ادا ہو گئی. نہیں چلتا اس طرح کرنے سے. جس کو دے رہے ہو وہ قابل اعتماد ہونا بھی ضروری ہے. جب تک اعتماد نہیں ہے ایسے ہی دے کے چھوڑ دیے قربانی ادا نہیں ہوگی. اور بعض لوگ ہوشیار رہتے، کیا کرتے، ایک بیچارے کو اتنا نالج نہیں ہے قربانی کا جانور لانے کا، لا لیا. اب یہ 1.5 ہوشیار صاحب آ کے دیکھتے کہاں سے لائے، کتنے میں لائے، ارے بہت مہنگا ہو گیا. میرے کو بولتے تو میں دلاتا تھا، تمہارے کو سستے میں دلاتا تھا. پہلے سے کہیں کو نہیں آئے یہ کھجانے واسطے. ایسے ہی رہتے ہیں لوگ سماج میں. ہم کو اپنا فلیٹ بیچنا ہے، اب ہم کو اپنا فلیٹ بیچنا ہے، شروع سے ساتھ نہیں دیتے. جب بیچ دیتے اس کے بعد آگے بولتے 25 لاکھ میں بیچ دیا، میں 30 لاکھ میں لاتا تھا پارٹی تمہارے کو. ایسی حولے باتیں کرتے ہیں گویا کہ لانے والا سامنے والا بیوقوف ہے. آپ کو کیا پڑی ہے وہ کتنے میں بھی لایا ہو. آپ اپنا دیکھیے، اپنے گھر کی قربانی لا لیجئے. لائے ہوئے آدمی کو اور گویا کہ پریشان کر دیتے، تم دھوکہ کھا گئے، تم فلاں ہو گئے. یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ 1.5 ہوشیاری کی باتیں ہیں. اور ایسے ہی قربانی کے جانور پہ ظلم کرنا. گلی میں باندھ دیے، وہیں گھاس ڈال رہے ہیں، وہیں پیخانہ ہو رہا ہے، وہیں بارش ہوئی، وہیں پانی بہا، پوری گلی گوبر سے خراب ہو گئی. گاڑیاں آنے جانے والی گوبر کی وجہ سے پھسل کے گر گئی، کوئی بچہ گر گیا، جانور گلی میں کھڑا ہوا کسی آنے جانے والے کو مار دیا. یہ سب نقصان کس کی وجہ سے؟ گلی میں جانور باندھنے کی وجہ سے. آپ کسی بھی مسلک کے کسی بھی دارالفتہ سے جا کے پوچھ لو، اپنے قربانی کے جانور کو گلی میں باندھنا جہاں پر لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، نقصان ہو سکتا ہے، باندھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کسی بھی دارالفتہ سے جا کے پوچھ لیے، ناجائز ہے، ایذائے مسلم میں داخل ہے. اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ہوگا. حیثیت ہے تو اپنے گھر کے آنگن میں باندھو، ایسی جگہ باندھو جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور پھر قربانی ہونے کے بعد پورا گوشت، چمڑا، ہڈی بوٹی سب لے کے جاتے. وہ گوبر اٹھانے ہاتھ نہیں ہوتا، وہ گھاس اٹھانے ہاتھ نہیں ہوتا. 25,000 کا جانور خرچ کر کے 25,000 خرچ کر کے قربانی دے سکتے، 100 روپے خرچ کر کے وہ صفائی نہیں کرا سکتے. اس سے کون بدنام ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے محلے بدنام ہوتے ہیں. اور ایسے ہی بہت سے لوگ جانور ذبح کرتے وقت، جب جانور ذبح کرتے ہیں تو چاقو چلاتے وقت ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر اگر قصائی ہاتھ رکھے گا تو اس قصائی پر بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہوگا. اگر صرف یہ بسم اللہ پڑھا اور قصائی بسم اللہ نہیں پڑھا تو جانور حلال نہیں ہوگا. اس لیے یا تو خود کاٹو، کسی کی مدد نہ لو. ہاتھ پیر پکڑنے والے، منڈی پکڑنے والے پر بسم اللہ واجب نہیں ہے، چاقو پکڑنے والوں پر بسم اللہ واجب ہوتا ہے. اس کی بھی رعایت ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں. اجتماعی قربانی کرنے میں قصاب حضرات بھی اجتماعی قربانی میں کرتے ہیں. 7 گوشت بڑے جانور کو ذبح کر دیے، تول کر حصے بنا کے رکھ دیتے. اب کوئی بھی آیا میرے کو ایک حصہ ہونا، گوشت کی ایک پیکٹ اٹھا کے دے دیتے، گوشت کی ایک پیکٹ اٹھا کے دے دیں گے. یاد رکھ لیجئے یہ حرام اور ناجائز ہے. قربانی میں حصے کا مطلب ہوتا ہے جانور ذبح ہونے سے پہلے حصہ شامل ہونا اور آپ کے نام سے وہ جانور کٹنا، اسے بولتے ہیں قربانی. جانور کٹ گیا، 15 کلو 12 کلو کا گوشت تول کے رکھ دیے، اب آ کے تم حصے کے پیسے دے کے گوشت اٹھا کے لے جا رہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے قربانی نہیں ہوتی ہے. اور بعض لوگ جو خاص طور سے قصائی حضرات جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بورڈ لکھ کے لگا دیتے ایک حصے میں گوشت 10 کلو آئے گا، 12 کلو آئے گا. اب اگر بکرا بھی ہے وہ 25 کلو کا گوشت کا ہے تو 12 کلو ادھر تولتے، 12 کلو ادھر تولتے. ایک بکرے میں 2 حصے کٹ کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. بڑا جانور ہے جس میں 60 کلو گوشت آ سکتا، اگر اس میں 100 کلو گوشت آیا تو اس میں 7 حصے کرنے کے بجائے 10 حصے کر دیتے. اب 7 لوگوں کو دینے کے بجائے 10 لوگوں کو دیتے ہیں، نہ ان کی قربانی ہوئی نہ ان کے لیے وہ پیسہ حلال ہوا. اس واسطے اجتماعی قربانی میں یاد رکھنا چاہیے آپ کے نام سے جانور ذبح ہو اسی جانور کا گوشت آپ کو ملنا چاہیے. اگر ایسا ہوا کہ آپ کے نام سے ذبح ہوا، گوشت اس جانور کا ملنے کے بجائے دوسرے جانور کا گوشت آپ کے پاس آیا تو پھر اس طرح حصے کا گوشت بدلنا بھی جائز نہیں ہے.
جس کا جانور ہے اسی کے نام پہ کٹے، وہی گوشت اس کو پہنچنا چاہیے، دوسرا پہنچانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔